بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابیہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا۔ اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والا جوڑا۔ نام فاطمہ، والد کا نام صفوان بن امیہ بن خلف اور خاوند کا نام عمرو بن سعید بن عاص تھا۔ فاطمہ اور ان کے خاوند نے مکہ معظمہ میں بہت جلد اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں نے قریش کی جانب سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ جب قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر ظلم و ستم اور دشمنی میں بہت زیادہ بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حبشہ کا حکمراں عادل ہے، اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ہجرت کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ پورے امن اور سکون کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، انہیں دین اسلام کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ وہاں اس وقت تک رہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی پیدا نہ کر دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاوند دوسری ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ اور ان کے خاوند سیدنا عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ نے اس محاصرے میں تنگی کے دن بسر کیے تھے جو قریش نے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا اور انہیں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کی طرف کھانے پینے کی تمام اشیاء پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور ان کے ساتھ رشتے ناطے پر بھی پابندی تھی۔ مسلمان شعب ابی طالب میں محاصرے کے دوران درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے جس سے ان کے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ بعض اوقات رات کی تاریکی میں بعض ہمدرد رشتہ دار محاصرے کی زد میں آتے ہوئے اپنے بعض رشتہ داروں کی طرف کھانے پینے کی چیزیں خفیہ طور پر پہنچاتے تاکہ ان کا گزارا چل سکے۔ سیدہ فاطمہ کے دادا کف اور مسلمانوں کے خلاف اس کی چال۔ صفوان کا والد امیہ بن خلف قریش کا احمق سردار تھا۔ وہ ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جو اہل ایمان کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگشت نہیں کر سکتے تھے اور انہیں گاہے گاہے سخت ترین سزائیں دیتے رہتے تھے۔ اہل ایمان میں سب سے زیادہ ایذا رسانی کا نشانہ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو بنایا جاتا تھا اور ان کا آقا امیہ ابن خلف انہیں سخت ترین گرمی میں صحرا کی طرف لے جاتا اور ان کے کپڑے اتار کر دہکتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ بعض اوقات وہ سیدنا بلال کے جسم کو گرم لوہے کی سلاخ سے داغتا اور کبھی بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ ان تکالیف سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مارنے والے تھک ہار جاتے، مار مار کر ان کے بازو شل ہو جاتے، ان کی سانسیں پھول جاتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے استقلال سے انہیں دہشت زدہ کر دیا اور جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارفتگی کے عالم میں جھومتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند احد احد کا ترانہ الاپتے تو امیہ ابن خلف غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا اور چڑ کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اور بھی زیادہ سزا دیتا۔ سیدنا بلال اپنے ایمان پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف راغب کیا اور انہوں نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ جنگ بدر میں امیہ بن خلف سیدنا بلال کے نشانے کی زد میں آ گیا۔ اس کی تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ سیدنا بلال اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے دشمن امیہ بن خلف پر اپنی تلواروں سے حملہ آور ہوئے اور اس کے جسم پر کے پرخچے اڑا دیے۔ پہلے تو صفوان اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور اسلام کے خلاف مکر و فریب کی جال بنتا رہا، لیکن غزوہ حنین میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے اسے ایک وادی عنایت کر دی جو مویشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے نہایت عمدہ انداز میں اسلام سے وابستہ ہو کر زندگی بسر کی۔ سیدہ فاطمہ کی وفات حبشہ میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا عمرو بن سعید نے سرزمین حبشہ میں اس کے حکمراں نجاشی کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ حبشہ کے حکمراں نجاشی نے اسلام قبول کیا
اور وہ مہاجرین کے لیے ہمدرد اور معاون بھائی بن گیا۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حبشہ میں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملیں گی۔ سیدہ فاطمہ حبشہ میں وفات پا گئیں اور ان کا خاوند عمرو بن سعید مکہ معظمہ کی طرف واپس آ گیا۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی۔ پھر وہ عمرو بن عاص کے ساتھ جنگ اجنادین کے لیے روانہ ہوئے اور اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ فاطمہ بنت صفوان اور ان کے خاوند سیدنا عمرو بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، اور ان دونوں نے اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خیر الانام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔